بزرگ السادة قصيدة الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اللہ کے قرآن رسول اللہ کے فرمان کی خدمت کر جاؤں. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات اقتصاد بزرگی پڑھائی دے معزز معرف معلم محترم مقدس کلمات اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکات واسطے جڑا اللہ ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا جس اللہ رب العالمین کی ذات میں کبھی فنا نہیں ہونا لا زوال اللہ کی ذات ہے جس اللہ نے لفظ کن کہہ کے 6 دنوں کے اندر انہاں 7 آسمانوں میں 7 زمینوں میں بچھا دیتا ہے پھر دے اندر تمام تر مخلوقات کم و بیش 18,000 مخلوقات نے پیدا فرمایا پھر انسانوں دا اس دھرتی دیتے پیدا کر کے انہاں دے رزق دا بھی ذمہ اور بیڑا اٹھایا. ساڈا تقدیر دا مالک اللہ ہے تقدیر نو کھڑا اور کھوٹا کرن دا مالک بھی اللہ ہے. میں اپنے اللہ دی کیڑی کیڑی حمد کیڑی کیڑی شان کیڑی کیڑی بزرگی بیان کرا لا تعداد بے حد و بے حساب مصنون درود و سلام دیا بادشاہ امام کائنات امام الانبیاء میری اور دوسرا سارے دے پیارے آقا محبوب آقا رہبر آقا سیدنا حضرت شباب علی جنہ حضرت حسن و حسین دی نانا سیدہ فاطمہ الزہرا دی بابا ماں جی عائشہ صدیقہ دی سرتاج میرے اور تساں دے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات جنہ دی زندگی ساڑھے واسطے بطور نمونہ بطور آئیڈیل رب العالمین نے پیش فرمایا اس واسطے کہ انسان کدھر دنیا کے اندر جا کے ڈگمگا نہ جان دنیا دی پگڈنڈیاں کے اندر دنیا کے چھوٹے چھوٹے رستوں کے اندر گم نہ ہو جان ساڑھی تربیت واسطے ساڑھی رہنمائی واسطے ساڑھے واسطے جنت دی راواں آسان کرن واسطے اللہ نے انتخاب فرمایا میری اور تساں دے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آج دے دور کے اندر اس گئے گزرے زمانے کے اندر اگر ویکھا جائے جس دور کے اندر آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال
میرے اور تساں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے سن، اس وقت دے اندر بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندا سی، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تے پورے پورے خانداناں نو ذبح کر دیتا جاندا سی، زنا عام سی، ڈکیتی عام سی، رہزن رستے اندر کھڑے ہو کر کے لوکاں دا مال بھی لوٹیا کر دے، لوکاں دی عزت بھی لوٹیا کر دے اور لوکاں دی جان نو بھی خطرہ ہو جاندا۔ کیڑا ایسا گناہ سی جس دور دے اندر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے اور گناہ نہ ہوندا ہوئے۔ میں آج 1500 سال بعد بھی اس معاشرے اندر نگاہ اٹھا کے دیکھنا، اللہ کی قسم ہے زنا پھر عام ہو چکا ہے، ڈکیتی پھر عام ہو چکی ہے، چھوٹی بچیاں نو قتل کر دیتا جا رہے ہیں۔ بلکہ میں یہ بات بڑے وثوق نال کہاں گا کہ اس دور دے کافر بہتر سن کہ کم از کم بچیاں نو ایویں دفن کر دیتا کرتے سن۔ اج دا ظالم مسلمان کلمہ پڑھ کے انہاں ہی معصوم بچیاں نال پہلے زنا کرتا ہے، نابالغ بچیاں دے نال بدکاری کرتا ہے، پھر انہاں دے گردن تے چھری چلا کے ذبح کر دیندا ہے۔ کیڑا ایسا گناہ ہے جڑے اج دے دور دے اندر نہیں ہو رہا؟ مجھے بتاؤ، اس گناہ نو، اس معاشرے نو جڑا گناہاں دی دل دل کے اندر پھنس چکے ہے، کیا ایدا کوئی حل ہے؟ یقیناً اس دا حل اللہ دا قرآن ہے، پیغمبر دی صاف سچی اور ستھری حدیث ہے، صحابہ دی زندگی ہے۔ اگر اسی چاہنے ہیں کہ آمنہ دے لال دا زمانہ پھر لوٹ کر کے آ جائے، صحابہ دے زمانے دی طرح امن پھر آ جائے، اسی چاہنے ہیں اگر ساڑے بچیاں دی عزت بچ جائے، ساڑے گھرہ دے اندر ساڑیاں ماں اور پیڑا دیا عزتہ بچ جائے، ساڑا ایمان بچ جائے، ساڑے معاشرے اندر اللہ دی قسم میں وثوق نہ لگاواں گا کہ اللہ دے قرآن دے قانون نو نافذ کر دیتا جائے، اللہ دے قرآن تے عمل پیرا ہونے والے تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین دی قسم اس دھرتی دوتے قتل ختم ہو جائے گا، زنا ختم ہو جائے گا، ڈکیتی ختم ہو جائے گی، بدکاری ختم ہو جائے گی، برے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ ہائے آج مسلمان گناہاں دی دل دل کے اندر پھنس چکے نے۔ آئیے میں تمہیں لے کے چلنا چاہنا، طبیعت بڑی نساز سی، 2-3 دن تو میرے بخار اور نظرہ سی، لیکن حاضری دینا ضرورہ سی۔ میں وعدہ کیتا سی سلفی صاحب دنال کہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ حضرات عظیم وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نے جڑے سن 7 ہجری دے اندر اسلام دی دولت دے نال مالا مال ہوئے اور نبی علیہ السلام سن 11 ہجری دے اندر اس دنیا تو رخصت فرما کر رحلت فرما کر اللہ رب العالمین دے کول پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 سال 2 مہینے نبی علیہ السلام دی صحبت اختیار کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال جڑا ملن رہے 3 سال اور 2 مہینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہے۔ کون ابو ہریرہ؟ جدو صحابہ کرام کے اندر کسے مسئلے تے اڑ پھس پڑ جاتی سی، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا سی، صحابہ کرام ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پاس آ جاندے اور مسئلے دا حل پوچھدے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسئلے دا حل صحابہ کرام نے بتایا کرتے سن۔ میں اس صحابی دی بات کرنا چاہنا، اور ماں جی عائشہ صدیقہ 2200 حدیث دیا حافظہ سن، اور حضرت ابو ہریرہ
5374 احادیث دے حافظ سن اور صحابہ کرام دے استاد سن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میں انہاں دی بات کرنا چاہنا، انہاں تو آغاز کرنا چاہنا. ذرا محبت دے پیار نال تشریف فرماؤ. میرے اور تساں دے پیارے آقا جناب محمد ذرا پیار دے محبت نال تشریف فرماؤ. اللہ دے محبوب پیغمبر دا نام آئے دے محبت دے پیار دے نال نبی پاک علیہ السلام دا نام لینا ہے. میرے ویر اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک دے تے درود پاک پڑھ کے میرے ویر اپنا منہ میٹھا کر لینا، بلکہ منہ ہی میٹھا ہوئے گا ایک باری جڑا بندہ درود پڑھتا ہے. اللہ پاک دے تا گناہ معاف فرما دیندا ہے، 10 درجے بلند فرما دیندا ہے. اونہ کائنات جو لوگ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن دے ایک ایک حرف تو قربان جاواں. اللہ دی قسم جدو قرآن پڑھیا جاندا ہے نا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جاندا ہے. مینوں کتھے یاد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جام شہادت نوش کر رہے نے، خارجیاں نے انہاں دا گھیرا تنگ کیتا ہوئے. حضرت عثمان ذوالنورین دے ہاتھ کے اندر قرآن ہے. 40 دن ہو گئے نے، 40 دن نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا عثمان کی کھا رہے ہو تے کی پی رہے ہو؟ اللہ دا قرآن دا مصحف سامنے فرمایا اللہ دا قرآن پڑھ لینا میری بھکھاں بھی مک جاندیاں نے، میری پیاساں بھی مک جاندیاں نے. اے قرآن میرے اللہ سونے دا قرآن ہے. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تاریخ کے اندر چند اشعار پڑھنا چاہنا تو بیدار کرنے واسطے. اللہ 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 نظر کیوں نہ کہنا چلا جاواں محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد سا زمانے میں ہنسی کوئی نہیں آیا. بہت چہرے دیکھے مگر ان سا جہاں میں نہیں آیا. محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و سما روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و سما روشن. خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا. محمد سا زمانے میں کوئی ایسا نہیں آیا. محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا. اللہ اللہ اللہ. حضرات غور کرنا، میں جڑی بات پڑھنا شیئر کرنا چاہنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت کے اندر حاضر میں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھ لیا کر، حدیث پڑھ لیا کر، قرآن تے عمل کر لیا کر، حدیث تے عمل کر لیا کر، حدیث نو اگے پہنچا دیتا کر، قرآن نو اگے سکھا دیتا کر. حضرت ابو ہریرہ ادھر بات خور نال سماعت کرنا. صحیح بخاری شریف کے اندر میرے ویر روایت موجود ہے. میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی قرآن تے میں عمل بھی کر لواں گا، قرآن پڑھ بھی لواں گا، قرآن سکھ بھی لواں گا، حدیث تے عمل کر بھی لواں گا، حدیث پڑھ بھی لواں گا، حدیث سکھ بھی لواں گا، حدیث اگے پہنچا بھی دیواں گا، قرآن اگے پہنچا بھی دیواں گا، لیکن اللہ کے نبی جی مینوں کی ملے گا؟ آج سانو اس بات کا اشتیاق ہے، آج اسی کوئی عمل کریے یا مسجد اندر آئیے، کوئی بندہ امام صاحب کے کول آ کے بیٹھے کہ امام صاحب میں نے صبح دیاں 2 سنتا ادا کیتیاں، انہاں دا کی فائدہ ہے؟ میں نے زہر دیاں 6 سنتا ادا کیتیاں نے، کی فائدہ ہے؟ مغرب تو بعد دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں نے، سنتا ادا کیتیاں نے، کی فائدہ ہے؟ عشاء تو بعد دیاں 2 سنتا پڑھیاں نے، دن دیاں 12 رکعتاں پڑھیاں نے۔ اگر مسجد کے اندر سانو احساس نہیں نہ امام صاحب نال محبت، نہ نبی دی حدیث نال محبت، آمنہ دی لال علیہ السلام نے فرمایا سی جڑا بندہ دن کے اندر 12 رکعتاں ادا کرتا ہے اللہ پاک او دے نام اعمال کے اندر او دی جنت کے اندر ایک محل بڑا چھوڑ دے دے۔ ابھی اسی امام صاحب کے کول آ کے استفسار کیتا ہے کہ مولانا اس چیز دا کی اجر ثواب ہے؟ اللہ کے نبی پاک جدو صحابہ نے کوئی حدیث سکھاندے سن نا، کوئی عمل دستے سن، صحابہ پوچھ کے پھر اگوں بھی پوچھتے سن اللہ کے نبی جی سانو کیا ملے گا؟ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اے ابو ہریرہ تو قرآن پڑھ دیا پڑھا دیا سکھ دیا سکھا دیا دنیا تو گزر جائے، تیری موت اس حالت کے اندر آئے کہ تو قرآن پڑھتا پڑھا دیا حدیث سکھتا سکھاتا دنیا تو ڈر جائے۔ اللہ دے نبی پاک فرما دینے اے ابو ہریرہ تو دنیا تو ڈر جائے گا، قبر اندر چلا جائے گا، اللہ پاک تیری قبر دے ہوتے 70,000 فرشتیاں مقرر فرما دے گا جڑے بلا ناگا تیرے واسطے دعائیں مغفرت کر دے رہن گے، دعائیں مغفرت کر دے رہن گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی تو اٹھ کے اللہ دی بارگاہ اندر پہنچ جائے گا۔ اللہ 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 اے ہے حدیث دے استاد، اے ہے حدیث دا طالب علم، اے ہے حدیث نو سکھن والا، اے ہے قرآن نو پڑھن والا، اے ہے قرآن دی نال عزت والے صحابہ دا شان۔ آج دا جڑا موضوع ہے میں انشاءاللہ اے اندر ہی رواں گا، نال قرآن دا شان نال صحابہ دا مقام میں دستا چلا جاواں گا۔ ایک صحابی رسول اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، اللہ دے نبی پاک دے کول آ کر کے دین دے مسئلے سکھے، قرآن دی آیتاں سکھیاں، حدیث پڑھیے، پڑھتا پڑھتا ایویں جدو جناب نبی پاک دی محفل چوٹھے آئے اپنے گھوڑے تے سوار ہویا، تھوڑا جا اگے جاندا ہے گھوڑے تو سلپ ہو جاندا ہے، ایویں گردن زمین تے لگ دی ہے، اے گردن دی ہڈی ٹوٹ جاندی ہے، اللہ دی قسم ہے او صحابی رسول جگہ تے فوت ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ تے جدو صحابہ نے ویکھیا تے نبی پاک نے ویکھیا، اللہ دے نبی فرماندے نے اس قرآن دے طالب علم حدیث دے طالب علم اٹھا کر کے میرے کول لے آؤ تے میری چولی دے اندر ادا سر رکھ رہے ہو۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اے جناب کہہ انہاں نو اٹھا کر کے نبی پاک دے کول ہلی لے کر کے آ رہے سن، اللہ دے نبی فوراً پیچھے ہو جاندے نے۔ نبی پاک پیچھے ہوئے، صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی جی انہیں تو تسی کہہ کہ میری گودی چ سر رکھ رہے ہو، فرمایا میں تانوں کی دساں مینوں ہنے ہنے نظر آیا اللہ دی جنت دے وچوں جنتی فرشتے جنت دے وچوں پھل لے کے آ رہے سن، اس صحابی دے منہ دے اندر اپنے ہتھاں نال پا رہے سن۔ اے قرآن دے طالب علم دی شان، حدیث دے طالب علم دی شان، صحابی رسول دی شان، آج ہے کوئی زمانے کے اندر جڑا اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنائے؟ آج کوئی ہے ایسا گھرانہ، کوئی ہے ایسا خاندان جڑا اپنی بچیاں نو قرآن دا حافظ بنائے، دین دی طالب علمہ بنائے؟ مینوں یاد آئے میرے والد محترم 8ویں کلاس دا طالب علم سا، والد محترم نے دکان تے بلایا، فرمایا پتر ادھر آ میں تیرے نال گل کرنی ہے، فرمایا میں کیا ابا جان حکم کرو، فرمایا
فرمایا پتر میں چاہنا کہ تو قرآن دا دائی بن جا، حدیث دا دائی بن جا، عالم دین بن جا۔ میں چاہنا جدو میں دنیا جو گزر جاوا تو میری قبر ٹھنڈی ہون دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کی قسم آج 8 سال ہوئے نے میرے والد صاحب قبر کے اندر لیٹے نے، کوئی ایسی نماز نہیں جس نماز اندر میں اپنے ابو جان واسطے دعا نہ کیتی ہوئے، کوئی ایسا جڑا مقام نہیں جدوتے میں اپنے ابو جان واسطے دعا نہ کیتی ہوئے، کوئی ایسا خطبہ نہیں جس خطبے کے اندر میں اپنے والد صاحب واسطے دعا نہ کیتی ہوئے۔ یاد رکھنا ڈاکٹر دی ڈگری بہت بڑی ڈگری ہے، انجینئر دی ڈگری بہت بڑی ڈگری ہے جناب، دنیا دے جناب ڈگریاں بہت بڑی ڈگریاں نے، مندیاں نوکری مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، افسر بن جائے گا، لیکن مینوں دس جدو بابا قبر اندر جا سوئے گا، بابا دی قبر دے اوتے کھڑے ہو کے جنازے دی دعا کون پڑھے گا؟ اللہ اللہ۔ میں خطیب صاحب دی تقریر سن رہا سا، کہہ رہا سا ایک باپ نے اپنے پتر نو MBBS ڈاکٹر بنایا تے جناب ڈاکٹر بن گیا ہے تے بابا فوت ہو گیا ہے، جدو بابے نے جنازے دی واری آئی پتر اپنے ابے دی میت دے کول کھلو کے زارو کتار ہوئی جا رہا ہے، کہندا ہے ابا جان ساری کائنات دی ڈگریاں تسی میرے قدم اندر لا چھوڑیاں، ابا تسی مینوں جنازے دی دعا نہیں یاد کرائی، اج میں کی پڑھاں گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات آؤ قرآن نال دل لگاؤ، قرآن نو سینے نال لاؤ، اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ، اپنے بچیاں نو قرآن دا قاری بناؤ، دین دا عالم بناؤ۔ ہائے قرآن دی شان کیا شان ہے، دلی دوا کے ہندوستان کے اندر دلی دوا کے ایک یہودی ایک عیسائیوں دا پادری مسلمانوں نے چیلنج کرتے، کہتے کہ مسلمانوں آج چوک سجایا جائے گا، چوک کے اندر آگ جلائی جائے گی اور آگ جلا کے میں اپنی کتاب بائبل اور انجیل ایک اندر سٹاں گا، اور مسلمانوں تسی اپنی کتاب قرآن پاک سٹو، جدی کتاب جل جائے گی، اگر انجیل جل گئی میں جھوٹا قرآن جل گیا، تسی جھوٹے قرآن بچ گیا، تسی سچے انجیل بچ گئی میں سچا۔ مسلمان چلتے چلتے وقت دے محدث شاہ عبدالعزیز صاحب دے مدرسے کے اندر پہنچے نے، جا کر کے سوال کیتا، اے اپنا مشکل پیش کیتی، فرمایا فلانا پادری آدھا عالم ہے وہ اس طرح دی بات کر رہا ہے کی کیتا جائے؟ وہ اپنی مسند حدیث سے اٹھ کر کے چوک کے اندر پہنچے، چوک کے اندر پہنچ کے کیا ہے ہاں بھائی پادری کی مسئلہ ہے تنوں؟ کہنے لگا شاہ صاحب میرا تھوڑے نال چیلنج ہے، چیلنج کی ہے کہ آگ جلائی جائے، آگ دے اندر قرآن اور انجیل سٹا جائے، جڑی کتاب بچ جائے او دا مذہب او دا مسلک سچا ہوئے گا، قرآن بچ گیا قرآن سچا، انجیل بچ گئی انجیل سچی۔ وہ کہنے لگا ظالما بکواس بند کر، زبان بند کر، اسی قرآن نو کمر پیچھے رکھ کے چل دے نہیں، بغیر وضو تو قرآن نو چھو دے نہیں، قرآن نو اسی تھلے نہیں کرتے، قرآن نو اتے رکھ دیا، تو کہنے قرآن نو اگلا دیتی جائے؟ ایسی مسلمان نہیں برداشت کر سکتے۔ ہاں میں تیرے لئے چیلنج کرنا، قرآن نو میں سینے نہ لانا، انجیل نو تو سینے نہ لا، آگ جلا، آگ دے اندر میں بھی چھلانگ مارا گا، آگ اندر تو بھی چھلانگ مارے گا، لگ پتہ جائے گا کتنے بیاں دا سو ہندہ ہے۔ اللہ دی قسمیں او تھر تھر کانپن لگ گیا اور کہنے لگ گیا ہائے کاش جڑا میں کیمیکل اس اپنی انجیل نو لا کے ایسا، ہائے کاش اوہی میں مواد اوہی کیمیکل اپنے جسم نو لا لیندہ اور میں شاہ دے چیلنج نو قبول کر لیندہ، لیکن میں نے کی پتا سی کہ مسلمانہ دا مرد مجاہد زندہ ہے موجود ہے۔ لوگوں قرآن ہر دور کے اندر زندہ ہے، تائندہ ہے، پائندہ ہے، قرآن نو کدی زوال نہیں آیا، قرآن دے حروف سورج کی طرح چمکتے دمکتے نے، قرآن نو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اگر قرآن نو اگ لگان والے اگ لگان کے میں نے دسو قرآن پاک جڑے لوگاں دے کہ ساڑے بچیاں دے سینیاں دے اندر ہے انہوں کوڑ کٹ کے کھائے گا۔ اللہ اللہ۔ جو کاظم لیا کے اندر 72 سالہ دا ایک بابا جی نے انہوں نے 72 سال دی عمر کے اندر قرآن پاک حفظ کیتا ہے، اور میں قرآن دی کی شان تو انہوں بیان کر کے سناوا۔ اللہ 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 آؤ نا لوگو قرآن بڑا پیارا اللہ دا کلام ہے، میں پھر کیوں نہ کہنا چلا جاواں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ،
قرآن دینا لے آیا بہارا کلام خدا نو جنا سین لایا نبی نال رل کے لٹیاں بہارا ہویا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل میں اس پیارے تو صدقے جی قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزارہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہارا لوگوں کا قرآن کیسی کتاب ہے اللہ 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 ایک صحابی رسول نے نا سب بڑا مشہور واقعہ ہے علماء کرام قرآن دی شان کے اندر اکثر تسی سنتے رہندے ہو رات دا ویلا ہے تہجد دا ویلا ہے اللہ دی قسم ایک صحابی رسول جوان صحابی رسول نے رات کی تاریکی کے اندر اپنے گھر کے اندر قرآن دی تلاوتاں کیتی جا رہے ہیں قرآن پڑھی جا رہے ہیں قرآن پڑھی جا رہے ہیں آواز بلند نال جتنے قرآن پڑھ رہے ہیں چھوٹا جا بچہ بھی سویا ہے نال تھوڑے جے بڑے گھوڑا بھی بندیا ہویا ہے اللہ 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 ایویں صحابی رسول قرآن پڑھی جا رہے ہیں تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا کہ گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا ہے گھوڑا کودنا شروع ہو گیا ہے گھوڑا اپنی جگہ تو زیادہ حرکتاں کرنا شروع ہو گیا ہے صحابی رسول خاموش ہو جاندے نے جدوں خاموش ہوندے نے تے گھوڑا بھی رک جاندا ہے صحابی سمجھدے نے کہ میرے بچے نو کچل نہ دے میرے بچے نو مار نہ دے اللہ کی قسم ہے صحابی پھر قرآن پڑھتے ہیں قرآن چیز ایسی بار بار پڑھن تے دل کرتا ہے قرآن پھر پڑھ دینے گھوڑا پھر بدکنا شروع کر دیندا ہے پھر رک دینے اسی طرح کردیاں ساری رات گزر گئی جڑا تہجد دا ویلا سی گزر گیا صبح دی نماز نبی پاک دے سامنے جا کر کے پڑھی اللہ دے نبی جی رات اے معاملہ پیش آیا اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابی جے اگر تو قرآن پڑھدا رکدا نہیں قرآن پڑھدا رہندا رکدا نہیں اللہ پاک تیرے قرآن پڑھن دے بدلے اندر اتنے خوش ہوئے سن کہ اللہ نے آسمان تو نوری فرشتیاں دی جماعت بھیجی سی لیکن گھوڑے نو نظر آ گئی تینو نظر نہیں آئی جے اگر تو قرآن پڑھدا رہندا او فرشتے زمین تے اتر آندے اور ساری زمین روشن ہو جاندی پوری قیامت تک روشن روشن ہو جاندی لوگوں قرآن دے مقام قرآن دے شان تے صحابی دا کی شان اللہ 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 اے ویکھو قرآن دا مقام میں دسنا چاہنا قرآن دی محبت دل اندر بساؤ جڑا بندہ ایک باری کل ہو اللہ احد پڑھتا ہے 10 سپاریاں دا ثواب پا لیندا ہے جڑا 2 دفعہ کل اللہ احد پڑھتا ہے 20 سپاریاں دا ثواب پا لیندا ہے جڑا 3 دفعہ کل اللہ احد پڑھتا ہے انہوں 3 پورے سپاریاں دا ثواب ملتا ہے پورے قرآن دا ثواب ملتا ہے جڑا بندہ نصیباں والا 10 دفعہ سورۃ قل اللہ احد پڑھتا ہے اللہ کی قسم میرے محبوب پیغمبر فرما دینے اللہ پاک 10 دفعہ قل اللہ احد پڑھن دے بدلے اندر او دی جنت دے وچ او دے نام ایک محل تیار کر چھوڑ دینے اللہ اللہ کوئی اوکھا کم بھی میرے ویر نہ پسینہ آئے گا نہ سی تکیں گے چلو آندھی نہیں ہے ساڑھا چھوٹا جا بچہ کاری صاحب کو لو مسجد اندر پڑھ کے جاندہ ہے پترہ پڑھنا میرے پوتا جی پڑھنا میرے دوتا جی پڑھنا میں تیرے پیچھے پڑھیں گا دوتا بھی پڑھے پوتا بھی پڑھے تو بابا جی تسی بھی پڑھو نالے پوتے دی جنت کے اندر محل پیارے نالے بابا جی توڑا بھی محل بڑھ جائے گا جنت بڑی سوکھی ہے دنیا نو ہرانا کوئی مشکل نہیں ہے دنیا کے اندر جنت رستہ تیاز کرنا مشکل نہیں ہے نبی علیہ السلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی چلتے چلتے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی ایک صحابی کے نظر پہ جاندی ہے صحابی گنگناندار ہے آوازاں تھوڑی تھوڑی کردار ہے اللہ اللہ نبی پاک نے کم لایا سمجھ نہیں آئی تھوڑا قریب آیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب جدو آیا نبی پاک نے کم لایا جو قل ہو اللہ میرے نال پڑھ کے مل کر کے پڑھنا قل ہو اللہ
احد ولم یکن لہ کفوا احد. ایسے ابھی کل واللہ احد پڑھی آ رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبت. نبی پاک نے 2 دفعہ فرمایا واجبت. ابو ہریرہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی جی ما واجبت کی واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی فرماتے نے اے جڑا میرا سیابی قرآن پڑھتا رہے قل هو اللہ احد پڑھتا رہے اے قل هو اللہ احد پڑھی آ رہے تے نالے اپنی جنت وچ جا رہے. میرے ویرا اپنی جنت بنانی ہے. دنیا اندر چلتے چلتے اپنے واسطے جنت بنا لے. اللہ 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 مینوں کتنے یاد آئے اپنے اسلاف یاد آئے. حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ساڈی جماعت دے پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب دے دادا جان کتنے یاد آئے. شعبان دا مہینہ ہے اپنے اسلاف نو یاد رکھیا کرو. شعبان دا مہینہ ہے رمضان قریب آیا. گھر اندر آئے بڑے وقت دے بڑے بڑے محدث نے وقت دے بڑے بڑے عالم نے وقت دے بہت بڑے مفتی نے اور جماعت کا بہت بڑا سرمایہ ہے. جناب گھر اندر آئے نا دعا کر کے امی جی دے کول بیٹھے سلام دعا کیتی. اثر دا ویلا ہے گھروں باہر نکل دینے. نکل کر کے ماں جی پوچھتی کتنے جا رہے ہو؟ فرمایا امی جان میں کو حافظ صاحب ڈھونڈن جا رہا ہوں کو قاری صاحب دیکھنے جا رہا ہوں. فرمایا کادی لئی؟ فرمایا اس واسطے کہ جناب روزے آ رہے نے سانو حافظ صاحب قرآن سنان گے کہ اسی پیچھے قرآن سنان گے کہ اللہ پاک دی عبادت ہوئے گی. ماں جی کہنے لگے پترا میری خواہش ہے تو بڑا وڈا عالم ہے تیرے پیے تو لوگ مسئلے پوچھتے رہندے نے تو لوگوں نو واضح نصیحت کرتا ہے پر قرآن دا حافظ نہیں بنیا. میں چاہنی ہوں تو قرآن یاد کر میں تیرے پیچھے قرآن سناں گی. لوگ تیرے پیچھے قرآن سنان گے تو قرآن سنانا. اللہ ماں دی خواہش. ابراہیم میر سیالکوٹی کہندے نے ماں جی تسی دعا کرو تے میں قرآن شروع کرنا وا. اللہ اللہ پہلا روزہ ہے صبح دی نماز پڑھی قرآن پکڑ لے پہلا سپارہ یاد کرنا شروع کیتا ہے. رات ویلا آیا پہلا سپارہ پڑھایا. دوجا روزہ آیا دوجا سپارہ آخری سپارہ تک 30 سپارے پورے سنا دیتے نے. ادھر روزے ختم ہوئے نے یہ تو 30 دنوں کے اندر حافظ قرآن پڑھ جاتے نے. اللہ 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 میرے ویر خور کرنا گولڑا شریف دے پیر مہر علی شاہ انہاں دے کول چلدے چلدے جناب اسلام آباد اندر گولڑا شریف دا مقام ہے. اتنے جناب میر سیالکوٹی صاحب گزر رہے سن تو انہوں نے کہا میں گولڑا شریف دے پیر صاحب نے ملے جاواں اے ملاقات کیتی جاواں. جناب انہاں دے کول گئے نے دربار تے گئے نے مسجد وچ گئے نے پیر صاحب کہنے لگے تسی آئے ہو آؤ نماز پڑھاؤ اثر دے ویلا ہے. تے جناب جڑے مقتدی نے جڑے انہاں دے حواری نے مہر علی شاہ دے جڑے مرید نے او کہنے لگے تے غیر مقلد ہے اے وہابی ہے اے دے پیچھے اسی کیویں نماز پڑھاں گے؟ ہائے میں قربان جاواں اہل حدیث ہو تواڈے اہل حدیث ہون تے. کہنے لگے پیر مہر علی شاہ کہنے لگے اللہ دیو بندیو اے او شخص ہے جس نے 30 دنوں کے اندر اللہ دے 30 سپارے حفظ کر کے اپنے سینے اندر نقش کر لینے. اس تو بڑا کوئی اللہ دا ولی ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑا کو اللہ دا ولی دھرتی تے جاؤ ڈھونڈ کر کے لے آؤ تو میں انہوں مسلح تے کھڑا کر دے. اللہ اللہ اے ہے قرآن دا شان اے ہے قرآن دا مقام. لیکن اسی انسان جنہوں نے قرآن نو سینے نال نہیں لایا آج ساڑی پارلیمنٹ کے اندر قرآن دے مطابق فیصلے نہیں اپنی مرضی دے مطابق راتوں رات فیصلے ہو جاندے. جناب ظالماں نو چھوڑ دیتا جاندا ڈاکواں نو چھوڑ دیتا جاندا لٹیریاں نو چھوڑ دیتا جاندا. سارا کئی سال ملک تو دور رہ کے پھر جناب اقتدار اندر آگے کھڑے ہو جاندے. اے ساڑے ملک واسطے المیہ ہے ساڑے واسطے المیہ ہے. یاد رکھ لو تسی جڑا اپنے واسطے حکمران چنو گے وہی حکمران ساڑے تے مسلط ہوئے گا. اگر اسی حکمران اپنے واسطے نہیں چنا گے یاد رکھنا وہ کیویں ساڑے تے مسلط ہوئے گا. اس بات نو عزم کر لو کہ انہاں چیزوں تو دور ہو جاؤ. جب تک امیر المومنین دا وقت نہیں آ جاندا امیر المومنین دا سلسلہ نہیں شروع ہو جاندا اس وقت تک اپنے ووٹ نو ضائع نہ کرو. آؤ اتحاد اندر آ جاؤ اتفاق اندر آ جاؤ قرآن نال جڑ جاؤ حدیث نال
نال جڑ جاؤ، صحابہ نال جڑ جاؤ. کیڑے صحابہ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سانو اللہ نے فرمایا تہاڈا ایمان میں اس وقت قبول کراں گا جس وقت تسی صحابہ دے ایمان ورگا ایمان لے کر کے آؤ گے. اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى صحابہ. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کون صحابہ؟ جڑے اللہ دے پیغمبر دے سامنے بیٹھ جاندے، نبی پاک اپنے منہ ہلا جاندے اور صحابہ عمل کرا ہو جاندے. قرآن دی آیت ادھر نازل ہوندی، صحابہ عمل کرنے واسطے پہلے تیار ہو جاندے. اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں سنایا طبیعت نہ ساسی، علم میں تواڈے کول اور ہی بیان کرنا سی لیکن طبیعت بہت ناساز سی. میں تواڈے کول معذرت کراں گا. جو کچھ میں بیان کر سکیا، جو کچھ تسی سماعت کر چکے ہو، اللہ رب العالمین کو دعا ہے ساڈی محفل سجانا، ساڈی بزم سجانا، ساڈا اللہ دے گھر اندر اکٹھا ہونا ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ بنائے. اور ساڈے جڑے اکابرین، ساڈے والدین، آئسا و قربا رشتہ دار دنیا تو پوچھ کر گئے نے، اے محفل انہاں واسطے صدقہ جاریہ بن جائے اور ساڈے واسطے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. جڑے لوگ بیمار نے اللہ انہیں شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جڑے لوگ پریشان نے اللہ پاک انہوں نے پریشانیاں ختم فرمائے. جڑے بے اولاد نے اللہ پاک انہوں نے اولاد نرینہ نصیب فرمائے. جڑے جنہوں نے اللہ نے اولاد نصیب کیتی ہے اللہ پاک انہوں نے اولاد نو چنگا بنائے، اچھا بنائے، نیک بنائے، انہوں واسطے صدقہ جاریہ بنائے. اور جڑے لوگ پریشان نے اللہ پاک سارے دی پریشانیاں ختم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.